اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ جو عید میلاد النبی کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انتہائی خوشی کا دن ہے، اور ہم اس دن کو انتہائی خوشی سے مناتے ہیں، اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں، اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ثنا پڑھتے ہیں، ان کی نعت پڑھتے ہیں، اور اپنے سینوں کو ایمان سے پر نور کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا بھی دراصل ان پر درود بھیجنا ہے۔ آپ نے اردو زبان میں نعت پڑھی 3 منٹ کی، 4 منٹ کی، یا سنی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 منٹ کا درود بھیجا اور 3-4 منٹ کا درود سنا۔ ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سننے کا زیادہ ثواب ہے پڑھنے سے، سننے کا زیادہ ثواب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر سنا رہا ہوں تو عین ممکن ہے کہ سناتے ہوئے مجھے یہ خیال آئے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں کوئی بہت بڑی چیز کر رہا ہوں، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن جو سن رہا ہے اسے تو کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے سن رہا ہے، تو اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے اخلاص میں شک ہو سکتا ہے، اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جہاں آج ہم اس خوبصورت دن کو ایسی خوشی سے منا رہے ہیں، وہاں میں چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے اس عظیم الشان نعمت کا بھی شکر کریں جو اللہ نے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی صورت میں بھیجی۔ اللہ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اتنے احسانات، اتنے احسانات، اتنے احسانات کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، غور سے سننا میرے بھائی اور بہنوں، اللہ فرماتے ہیں اگر 7 سمندروں کا پانی میں سیاہی بنا دوں اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دوں، اور قرآن کی آیت کی علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کے جو 7 آسمان ہیں اس کے 7 فرشتوں کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور ان کے نیچے جتنے فرشتے ہیں ان کو زمین پر بھیج دوں، اور ازل سے ابد تک جتنے جنات پیدا کیے وہ سب بھی بھیج دوں تمہاری مدد کو، اور جہاں سے انسانوں کی تاریخ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے آئے ان سب کو بھی اکٹھا کر کے بھیج دوں، وہ سارے قلم تمہارے ہاتھ میں دوں، اب تم سمندر کی سیاہی کو استعمال کر کے اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، اس کے احسانات کو لکھنا شروع کرو۔ اللہ فرماتے ہیں سارے قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن رکو 1 منٹ، میں سمندروں کو پھر بھر رہا ہوں، ان کو پھر سیاہی بنائے دیتا ہوں، پھر میں درختوں کو قلم پھر کھڑا کرتا ہوں، پھر ان کے قلم بناؤ اور پھر لکھو تم سارے مل کر، اور جتنا جتنا تمہیں علم دیا ہے اس سارے کا استعمال کرو، وہ قلم پھر گھس کے ٹوٹ جائیں گے، سمندر کی سیاہی
پھر سوکھ جائے گی، لیکن تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان نعمت محمد مصطفیٰ رسول عربی مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انسانیت کی طرف اللہ کا بھیجنا ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہ آتی، اب ذرا سننا میری بات کو اور سوچنا، اگر یہ نعمت نہ آتی، ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ رب العزت کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا اللہ کی وحدانیت کا؟ ہم کو کیسے پتا چلتا اللہ کی مرضیات و نامرضیات کا؟ ہم کو کیسے پتا چلتا؟ اس کائنات نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی چلنا تھا۔ سارے کے سارے لوگ، جن و انسی لگا لو، 7 ارب انسانوں کو تو چھوڑو، تمام جنات بھی اگر آج سب کے سب اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں اتنی سی بھی کمی نہیں کر سکتے۔ ہمارے سیاست دانوں کو تو ووٹوں کی ضرورت ہے، ان کو ووٹ نہ ملیں تو ان کے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ ہاں، اس لیے ہاتھ باندھ کے تمہارے میرے پاس آتے ہیں جو سچی جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ ہم سارے کے سارے اگر اس کے سامنے جھک جائیں اور جھک کر ہم کہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، میرے بھائی اور بہنوں، اس رب کی قسم کہ اس کی عزت میں اور اس کی بادشاہت میں ہم اتنا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جھک گئے، اللہ کی بادشاہت بڑی ہو گئی۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلتا؟ کون بتاتا ہم کو؟ نماز سے سارے مسئلوں نے حل ہونا ہے، یہ کون بتاتا ہم کو؟ سچ پر سارے فیصلے ہیں، یہ کون بتاتا ہم کو؟ تجارت کیسے کرنی ہے، تجارت کے کیا اصول ہیں، عدل کا کیا نظام ہے، اس نے کیسے قائم ہونا ہے، اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو دینا، ایثار و قربانی، اللہ کو خوش کرنا، یہ ہمیں کون بتاتا میرے دوستو؟ مسجد کے بوریے پر بیٹھ کر حکومت چلانا میرے دوستو، پھر بھی اس کے باوجود صاحب طریقت ہونا، عدل قائم کرنا، کیسر و کسرا کے تختوں کو الٹنا اور وہاں بیٹھ کر اسی مسجد کے بوریے پر بیٹھ کر ان کے خزانوں کو لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ کون بتاتا؟ کون بتاتا یہ اگر اللہ کے نبی نہ آتے؟ ہائے ہائے، کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عرض کی، حضرت آپ کی وجہ سے اسلام پھیل گیا، آپ کی وجہ سے اسلام پھیل گیا، آپ کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ آپ نے جواب دیا، نہیں 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 نہیں، میری وجہ سے اسلام کو عزت نہیں ملی، اسلام تو تھا ہی عزت والا، اسلام تو تھا ہی عزت والا، اس پر چل کر ہم عزت والے بن گئے، اس پر چل کر ہم عزت والے بن گئے۔ ہاں میرے دوستو، یہ ہمیں کون بتاتا؟ وہ تو وقت ایسا تھا کہ بیٹی دفن کر دی جاتی تھی، وہ تو وقت ایسا تھا، میری بہنوں تم بیٹھی ہو سامنے، وہ تو وقت ایسا تھا عورت نعوذ باللہ ایک عار سمجھا جاتا تھا بیٹی کا پیدا ہونا، بہن کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، ماں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ ماں کا کیا درجہ ہے؟ اگر محمد عربی دنیا میں نہ آتے تو کون بتاتا؟ آپ فرمانے لگے، میں
اگر مسجد نبوی میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے میرے صحابہ کھڑے ہیں، اور میں عشاء کی نماز شروع کرتا ہوں اور فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور سامنے سے گھر کی کھڑکی کھلتی ہے اور میری اماں اگر زندہ ہوتی اور آواز لگاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کی قسم میں نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی امی جان. ہاں، وہاں تو عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. یہ کس نے سکھایا؟ ہمیں کون بتاتا کہ ماں کا کیا مقام ہے؟ ہمیں کون بتاتا بیوی کا کیا مقام ہے؟ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یہ وہ دور ہے عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو آج کہتے ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، اسلام نے عورت کے حقوق پامال کر دیے. نہیں، پامال نہیں کیے، اسلام نے عورت کو عزت دی، اونچا کیا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. ہاں، اچھا، اب وہ کسی مرد کا نام سننا چاہتے تھے تو ہلکا سا کر کے یا رسول اللہ، نہیں، مردوں میں جواب دیا عائشہ کے باپ سے. یہاں بھی نام اپنی پیاری بیوی کا لیا. ہاں، اور امت کی مائیں بنی، وہ امہات المومنین بنی. میرے دوستو بتاؤ، جہاں بیٹی کا تو کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں فاطمۃ الزہرا کی عزت بنائی. ہاں، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے. جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. بتاؤ میرے دوستو، عزت کون دیتا ہے؟ ہاں، بہن کو عزت. وہ حضرت شیمہ کا ذکر آپ لوگوں نے سنا نا، کہ مسلمانوں نے ایک قبیلے کو قید کیا، وہ مسلمانوں سے لڑنے آ گئے. جب فدیہ دینے کی باری آئی تو حضرت شیمہ کو لایا گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو پالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک ان کو بھیجی. صحابہ سے فرمایا عزت و اکرام سے ان کو رکھو، اور فرمایا میں سارا حق اس قبیلے پر معاف کرتا ہوں، خوشی میری یہ ہے تم بھی کر دو. تمام صحابہ نے عزت و اکرام سے اس قبیلے کو بھیجا. یہ بہن کی عزت ہے. ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میرے بندو یہ راستہ ہے. یہ راستہ کس نے دکھایا؟ محمد عربی نے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اما شاکرا و اما کفورا. اب ذرا بات تھوڑی سی ہلکی سی تلخ ہے، اس کو بھی غور سے سننا، کہ اللہ خود فرما رہے ہیں دیکھو دنیا میں تمہیں موقع دوں گا، تم میں سے کچھ اس راستے پر چلیں گے، تم میں سے کچھ محمد مصطفیٰ کے راستے پر چلیں گے. اما شاکرا، وہ شکر گزار ہیں، اور کچھ نہیں چلیں گے، وہ دراصل کفر کر رہے ہیں. ہاں میرے دوستو، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی زندگی ہے، یہ پھر نہیں ملے گی. جس دن ایسا نہ ہو ہم اتنی حسرت کریں. میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو امید دلا رہا ہوں. ہاں، خدا کی قسم، وفا کرنے کے لائق صرف دو ذاتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول کی. یقین کرو، بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روک رہا ہوں اس وقت. وفا کے لائق دو ہی ذاتیں ہیں. ہاں، باقی سب نے چھوڑ جانا ہے، بیٹے نے بھی چھوڑ جانا ہے. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. یہ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے جس بھائی کی خاطر تو میری نافرمانی کر رہا ہے، جس بیٹے اور بیوی کی خاطر تو میری نافرمانی کر رہا ہے، جن والدین اور کاروبار اور چیزوں کے بارے میں میری نافرمانی کر رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں تجھ کو میری قسم یہ تجھے ضرور چھوڑیں گے اس دن، یہ تجھے ضرور چھوڑیں گے اس دن.
تو باسعادت لوگ ہیں میرے دوستو جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی زندگی پر چلے. حضرت بلال کا ہم نے ذکر کیا. غور سے سنو میری بات کہ وہ ان کو دیکھو کہ ان کے باپ کے بعد ان کے دادا کا نام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ سے اپنی نسبت کو جوڑا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر، بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے، اذان دیں گے، جس کو سارا محشر سنے گا. یہ عزت ملی. اور ابو جہل کو دیکھو، وہ عربی ہے، قریشی ہے، مخزومی ہے، بنی ہاشم کی ٹکر کے قبیلے سے تعلق ہے، نسبت نہیں جوڑی اس نے محمد مصطفیٰ سے. آج مذاق میں اس کا نام گالی بن گیا. کوئی مذاق میں بھی کسی کو ابو جہل نہیں کہہ سکتا. ہاں میرے دوستو، تو خوش قسمت باسعادت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو اصل مسکن بنا کر اس کے پیچھے چل پڑے. اور بدقسمتی ہے ان کی میرے دوستو جنہوں نے اس زندگی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کی. میرے دوستو ہم سب دل و جان سے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے ان کی زندگی پر آنے کو تیار نہیں. یہ تھوڑی سی زندگی ہے. ہاں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں آج ایک کڑے ہوئے دل سے کیسا مستقبل دیکھتا ہوں. میں آج کڑے ہوئے دل سے کیسا مستقبل دیکھتا ہوں. میں اس زمانے کا منتظر ہوں، میں اس زمانے کا منتظر ہوں زمانہ جب بے مثال ہوگا. میں اس زمانے کا منتظر ہوں زمانہ جب بے مثال ہوگا. ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا. جہاد کرنا ہے ہر گھڑی سے، حساب لینا ہے زندگی سے. منائیں گے جشن خیر اس دن بدی کا جب انتقال ہوگا. اور شاعر کہتا ہے چنے گا جو راستے کے پتھر اس سے زمانہ کہے گا رہبر. چنے گا جو راستے کے پتھر اسے زمانہ کہے گا رہبر. کسی کو ٹھوکر لگی تو ہر میر کارواں سے سوال ہوگا. شریعت مصطفیٰ مظفر ہماری آئین ساز ہوگی. شریعت مصطفیٰ مظفر ہماری آئین ساز ہوگی. خدا کا قانون اپنا قانون بن گیا تو کمال ہوگا. ہاتھ اٹھاؤ جاتے جاتے آخری منٹ میں اس ایک ہلکی سی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اے اللہ اے میرے رب امت میں آپس میں جوڑ پر فرما. اے اللہ امت میں آپس میں محبت، اخوت و تعاون کا جذبہ نصیب فرما. اے اللہ اس امت کو ایسے جوڑ دے جیسے قرن اول میں یہ امت جڑی ہوئی تھی. ہم اپنا حق چھوڑ کر دوسروں کی مدد کرنے والے بنے. اے اللہ ہماری رہبری فرما. پھر سے محمد مصطفیٰ کی تعلیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. محض اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین آمین. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. حضرت علی کا قول کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے خدا سے ہم کلام ہو جاؤں، کہ میں خداوند تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کیا ہے تلاوت کلام پاک کرنے کا؟ آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کیا ہے خداوند تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا. اور جب ہم اس کے حبیب کی، جب ہم اس کے محبوب کی شان بیان کر رہے ہیں، صفات بیان کر رہے ہیں، تو بہت قدرتی بات ہے، یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ خود کتنا رحیم، کریم اور عظیم ہوگا کہ جس کا محبوب کا یہ عالم ہے، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے غلاموں کی یہ شان ہے.
تو جو سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خدا کی حضور سجدہ کرتے تھے اس کی بخشش کا عالم، اس کے کرم کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ انشاءاللہ مقابلہ حسن قرات کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. میرا جی چاہتا ہے قرآن پاک سے متعلق ہی قرآن پاک کی عظمت سے متعلق بھی اور عصر حاضر کا جو المیہ ہے اس سے متعلق بھی یہ کچھ اشعار پڑھوں. اور پھر ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھی موجود ہیں جو کہ ننھے منھے ساتھی جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، اور جج حضرات کا بھی میں تعارف کراؤں گا جو کہ تلفظ کی بنیاد پر اور لہجے کی بنیاد پر اور آواز کی بنیاد پر، ان تین بنیادوں پر فیصلہ کریں گے کہ سب سے زیادہ بہتر انداز سے کس نے کلام پیش کیا. لیکن جج حضرات کی اجازت سے میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی ہی عظمت کے حوالے سے یہ کچھ اشعار جس میں عظمت بھی اور المیہ بھی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم سہی، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. اور قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، قرآن خدا کا معجزہ لازوال ہے. قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے، ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے. اب یہاں یہ المیہ ہے، ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے. کیا کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا. زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا، نازل تو زندوں کے لیے ہوا تھا، زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا. لیکن ہوا کیا؟ مرنے لگا جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا، درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا. اس کے جگر میں کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائیے تیار کے بدلے کا روز ہے. ایک عجیب دعوت فکر ہے آخری شعر کہ محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے. لرزا یہ سوچ سوچ کے تاری بدن پہ ہے، ناراضگی آقا ہمارا نصیب ہے. تو محروم کرنا دے کہیں کوثر کے جام سے، محروم کرنا دے کہیں جنت کے پھول سے. قرآن کر رہا ہے شکایت رسول سے. تو اسی دعا کے ساتھ مقابلہ حسن قرات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، یہ حد درجہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا تذکرہ کرنا، بار بار کرنا. لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کو رسم، رواج، شادی اور میت اور استخارے تک محدود نہ کیا جائے. جج صاحبان کی تائید سے میں نے کہنے کی جسارت کی. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ہمارے ننھے ساتھی محمد ندیم صاحب سے کہ آپ آئیے اور تلاوت کلام پاک کیجئے. اور جس اسنا میں آپ آتے ہیں ہمارے ساتھ جج حضرات موجود ہیں. جناب قاری رحمت اللہ نقشبندی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ کل بھی جو ہماری شان مصطفیٰ میلاد ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا آغاز بہت زبردست انداز سے کیا تھا. اور ہمارے ساتھ جناب قاری عنایت اللہ سیالوی صاحب بھی موجود ہیں، بہت نوازش. اور جس طرح میں نے کہا آواز کی بنیاد پر، تلفظ کی بنیاد پر اور لہجے کی بنیاد پر یہ نمبرز دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کون فاتح ہوتا ہے. بسم اللہ کیجئے جناب محمد ندیم صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى واہ سبحان اللہ. ما ودعك ربك وما قلى سبحان اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سبحان اللہ. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى جزاک اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری محمد ندیم صاحب ہمارے ننھے دوست، بہت نوازش. قاری سعد آئیے گا اور انشاءاللہ ہم اسی مقرر کردہ وقت میں قاری سعد سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، اور اسی اسنا میں جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں وہ انہی 3 بنیادوں پر نمبرز دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اس کے بعد سارے نمبرز کیلکولیٹ کر کے ایڈ اپ کر کے اس کے بعد ونر کا فیصلہ کریں گے. سنتے ہیں جناب قاری سعد سے تلاوت کلام پاک. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری فراز علی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. ظاہر ہے کہ یہ ایک صرف ایک کہہ لیجیے کہ دنیاوی تقاضا ہے یا ایک شوق بڑھانے کی خاطر اس کو ہم مقابلہ حسن قرات کہتے ہیں، کہ جس میں ظاہری بنیاد پر ہم فیصلہ کرتے ہیں، تلفظ کی بنیاد پر، آواز کی بنیاد پر کہ کس نے کتنا اچھا پڑھا. ورنہ ظاہر ہے یہ وہ معاملہ ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے، عقیدت کا معاملہ ہے کہ یہاں نیتوں پر جو ہے وہ اصل فیصلہ ہوتا ہے. قاری فراز علی سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. سبحان اللہ. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. سبحان اللہ.
والله من ورائهم محيط. سبحان اللہ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. قاری فراز علی تھے، اور اب اس مقابلہ حسن قرات کے آخری قاری جناب قاری محمد حذیفہ. بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. تو ہمارے چاروں ننھے ساتھیوں نے یہ سعادت حاصل کی، تلاوت کلام پاک کی. مقابلہ حسن قرات اپنے اختتام کو پہنچا ہے. کیا نتائج ہو گئے مرتب؟ تو بس میں پھر ہاں ٹھیک، آپ اپنے اپنے طور پہ جمع کر لیجئے، پھر کمبائنڈ ٹوٹل بے شک میں کر لوں گا جیسے آپ مناسب سمجھیں. اس دوران چلیں مجھے یہ معصومانہ سوال پوچھنے دیں دونوں ہم ان چاروں سے. پہلے تو بتائیں کس کس کے خیال میں، میرے کو سچی سچی اوپینین دینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کس کس کے خیال میں وہ خود جیتا ہے یہ بتائیں. آپ کے خیال میں؟ اچھا
ٹھیک ہے, اور کسی کا خیال نہیں ہے؟ اچھا چلے ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے. اتنی دیر میں نتائج بھی مرتب کر لیں, اور بلکہ نتائج ہمارے جج صاحبہ نہیں, آپ لوگ ہی بے شک اناؤنس کیجیے گا. تو ایسا کیجیے گا کہ آپ ٹوٹل کر لیتے ہیں. میں اچھا, اور آپ چاروں میں سے کس کے خیال میں یہ جیتے ہیں, یہ بتائیں آپ کے خیال میں؟ اچھا یار کمال ہے. تو آپ کے خیال میں آپ بھی جیتے ہیں اور یہ بھی جیتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کس کے خیال میں وہ خود جیتا ہے, آپ نے کہا میں کن کے خیال میں جیتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ. تو آپ کے خیال میں آپ جیتے ہیں یہ جیتے ہیں؟ یہ جیتے, یہ یا یہ؟ اچھا آپ کے حق میں ہے, 2 ووٹ آپ کے حق میں. اچھا یہ تو ویسے ہی جاننے کے لیے, ورنہ کوئی اچھا ٹھیک ہے. آپ ان کے حق میں کتنے ووٹ ہیں, کن کے خیال میں یہ جیتے ہیں؟ ارے کون کون جیت گیا, کیا ہو گیا ہے, کیا کہہ رہے ہو؟ سارے جیت گئے؟ وہ کہہ رہے سارے ہی جیت گئے. اچھا آپ کو کسی ایک سیاسی جماعت پہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے آپ کو. گڈ. اچھا ظاہر ہے ویسے اس اعتبار سے تو یقیناً سب کی جیت کے سب نے سعادت حاصل کی, لیکن بس میں قاری صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اور پھر ہم 4 نمبر سے بتانا شروع کریں گے کہ یعنی کہ چوتھے نمبر پہ کون رہا, پھر تیسرے, پھر دوسرے, اور پھر پہلا. جی مائکس تو ہے. جی جی. تو جتنی دیر میں یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں, قاری محمد ندیم صاحب, قاری سعد, قاری فراز علی اور قاری محمد حذیفہ سیالوی. جس طرح میں نے کہا یہ 3 بنیادی نقطوں کی بنیاد پر انہوں نے مارکس دیے ہیں. ایک تو آواز کی بنیاد پر کہ کس کی کیا آواز ہے, پھر یہ کہ تلفظ کا کتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے. میں قاری صاحب سے پوچھوں گا کہ تلفظ سے مراد, یہاں قاری صاحب تلفظ سے مراد یہ آراب وغیرہ بھی اس میں شامل, اس میں آراب نہیں ہوتے, ادائیگی ہوتی ہے. آپ نے با کیسا پڑھا, تا کیسا پڑھا, تا میں فرق کیا کیا, جی جی جی, سین صاد زا, یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھا. اور آپ نے تیسری کیا بات بتائی, آواز, تلفظ اور لہجہ اس نے کس انداز میں اعتماد کے ساتھ پڑھا, کون سا لہجہ لگایا, کہ ایک ہوتا ہے نا پختگی اور وہ جو سننے والوں میں کشش پیدا کرتا ہے. سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ تلفظ ہے, ادائیگی ہے قرآن پاک, بنیادی ادائیگی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا ہے. اب یہ قدرتی چیز ہے کہ آپ کو آواز اللہ تعالی نے کیسی دی ہے, اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, لیکن قرآن پاک کو صحیح پڑھنا وہ ضروری ہے, تلفظ. اور پھر یہ آراب کا معاملہ, یہ کتنا اہم ہے؟ یہ تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے کہ زبر کی, زیر کی, پیش کی, مد کی, تشدید کی کیا مقدار ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اسی کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں تمام چیزیں, پھر وہ شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک, وہی جو میرا سوال ہے, صحیح پڑھنے کے ساتھ سب چیزیں اس میں اس کی بھی شمولیت ہو جاتی ہے. تو الیکشن کمیشن کے پاس نتائج تیار ہے جی؟ قاری رحمت اللہ صاحب بتائیں گے. آپ نے جمع نہیں یہ پہلے آپ کے چکر میں تو آپ نے بتانا ہے سب سے پہلے کہ سب سے نہیں پتا ہے, جمع آپ نے کی ہے نا قاری صاحب. ہاں, جب نتائج آپ نے مرتب کیے ہیں تو آپ نے بلکہ کس طرح کریں, جیسا مناسب سمجھیں کہ آپ ہمیں, بلکہ آپ اس طرح کریں کہ نمبرز کے اعتبار سے بتا دیجئے کہ 4, 3rd, 2nd اور پھر 1st, اور پھر ہمارے جو پہلے ساتھی ہیں ان کے لیے ایک انعام بھی ہے. جی محمد حذیفہ نے ٹوٹل نمبر حاصل کیے ہیں 68 نمبر. یہ کتنے میں سے نمبر ہیں؟ 100 میں سے 68 نمبر, 68. حذیفہ صاحب کون ہے؟ حذیفہ صاحب نے لیے ہیں 68 نمبرز آؤٹ آف 100. ٹھیک. اور فراز علی نے لیے ہیں 76 نمبر. فراز صاحب کون ہے جی؟ ہاں 76, جو کہہ رہے تھے سب جیت گئے, تسی نہیں جیتے ہو. 76 جی, 68 76. اچھا جی. اور محمد سعد نے ٹوٹل کیے ہیں 78 نمبر. سعد صاحب نے لیے ہیں 78 نمبر, جس کا مطلب یہ ہے کہ ندیم صاحب نے لیے ہیں 76 نمبر. 76 نمبر لیے ہیں ندیم صاحب نے. تو اس اعتبار سے برابر آ گئے فراز اور ندیم. فراز اور ندیم کے درمیان میچ ہوئے تو آپ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں. فراز اور ندیم کے درمیان, ٹھیک ہے. تو فراز نے اور ندیم نے دونوں نے مشترکہ مارکس حاصل کیے. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں آئیے یہاں پہ. ایک تو کیش پرائز ہے جو کہ ظاہر ہے آپ دونوں کو دیا جائے گا, اور یہ ٹرافی شیئر کریں گے. وہ جس طرح ہوتا ہے نا ریوالونگ ٹرافی, آپ کو پتا ہے جب کوئی ٹیم جب جیت رہی ہوتی ہے تو وہ اکثر ایک ٹرافی ہوتی ہے جو کہ ریوالو کرتی ہے. تو ہم اس ٹرافی کا جو ہے وہ سلسلہ کریں گے, لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ مشترکہ طور پر یہ ٹرافی آپ لوگ شیئر کریں. تو ذرا جج صاحبان آئیے ذرا, اور آئیے آپ دونوں بھی آئیے ذرا, آپ دونوں آئیے, ہمارے سعد صاحب اور ندیم صاحب آئیے. اور آپ جو ہے یہ ٹرافی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے قاری صاحبان جو ونرز ہیں
ان کو دیجیے، اور آپ سب کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں. تو آئیے ساتھ صاحب اور ندیم صاحب آئیے. نہیں، ندیم اور فراز کے نمبر برابر ہیں، 7 کے نمبر 78 ہیں، 7 فرسٹ ہے. ہاں اچھا، مجھے لگا کہ میں نے غلط سنا، آپ نے کہا کہ دونوں برابر ہیں تو میں سمجھا کہ ونرز میں ٹائی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، مجھے یہی لگا، لیکن میں نے کہا شاید پھر میں. تو اس اعتبار سے ہمارے آج کے جو ونر ہوئے وہ ہوئے سعد علی. سعد صاحب، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو ایک دفعہ مل کر ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے جی ان کے لیے. اور آئیے آپ اپنے دستے مبارک سے، آپ دونوں جج صاحبان. جی میں آپ لوگوں کی موجودگی میں آئیے جی. چلیے سب ان کے لیے ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہہ دیجئے. اور یہ ہے یہ کیش پرائز آپ لوگوں کے لیے، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری دعائیں بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور جج صاحبان کی موجودگی میں. ویسے ظاہر ہے یہ ایک سعادت ہے سب کے لیے، ایک بہت ہی ایک قرات مقابلہ حسن قرات میں سب نے حصہ لیا، اور انشاءاللہ بھی آگے جا کے اس میں مقابلہ نعت خوانی بھی ہے اور اس میں دیگر بھی چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. ابھی ہوگا جناب ایک محفل نعت جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، وہ ہوگی محفل نعت ہوگی گلہائے عقیدت، اور جو کہ ہم نے اب سے 1-2 دن پہلے ریکارڈ کیا ہے وہ دیکھیں گے آپ. اور انشاءاللہ ہم تقریباً 6 بجے براہ راست حاضر ہوں گے جس میں مقابلہ نعت اور یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. وسلم دائما ابدا على